بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم 5 کلاس کی اردو کی بک پڑھیں گے اور ہمارا یونٹ نمبر ہے یونٹ نمبر 7 اسلامی عدالت کا انصاف۔ ٹھیک ہے، اس میں جو ہم نے آج سٹوری پڑھنی ہے وہ ایک سلطان مراد خان ہے جو ترکی کا حکمران کیا ہوتا ہے؟ بادشاہ۔ اس کی جو سلطنت ہے بادشاہ کئی ملکوں پر ہے، مطلب کئی ملکوں کا بادشاہ ہے۔ وہ اپنے ملک میں ایک ایسی مسجد تعمیر کروانا چاہتا ہے جو خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہو، مثال جس کا کوئی نمونہ نہ ہو، ٹھیک ہے، وہ اتنی خوبصورت ہونی چاہیے۔ وہ اس زمانے کے مشہور معمار کون ہوتے ہیں؟ جو تعمیر کرنے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کو ہم عام زبان میں مستری کہتے ہیں۔ وہ اس کو بلاتا ہے، مطلب راج کو بلاتا ہے کہ تم جو ہے نا اس مسجد کی تعمیر کا کام شروع کرو۔ جو معمار ہے وہ اپنے کام میں ماہر تھا، اس نے نقشے کے مطابق تعمیر کا کام شروع کر دیا۔ ہزاروں راج اور مزدور، ٹھیک ہے، اس نے راج اور مزدور لگائے اس کام کے لیے، ٹھیک ہے، اور اس مسجد پر لاکھوں شرفیاں خرچ ہوئیں۔ پھر اس کے بعد کئی مہینوں کی محنت کے بعد جو مسجد ہے وہ تعمیر ہو گئی۔ مسجد واقعی بہت خوبصورت تھی، اس کے منار شاندار، گنبد اور محراب فن تعمیر کا بہترین نمونہ تھے۔ پتھر کی دیواروں پر خوشنما بیل بوٹے دیکھ کر لوگ حیران رہ جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو کیا تھا کہ جب وہ مسجد تعمیر ہو گئی تو بادشاہ جو ہے وہ اپنے وزیروں کے ہمراہ مطلب ساتھ وہ مسجد دیکھنے گیا، تو لیکن اس کو مسجد کے جو اس نے مطلب اس کو اتنی مسجد پسند نہیں ہے۔ اس نے کہا جس سے میں چاہ رہا تھا ویسی نہیں بنائی۔ اس نے معمار کو بلایا، جب معمار واپس آیا تو اس کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے معمار سے کہا کہ تم نے گنبد کی جو گلائی ہے نا، یہ گلائی ہوتی ہے گنبد کی، یہ والی، کہتا ہے یہ تم نے نا صحیح نہیں بنائی ہوئی، یہ گلائی جو ہے نا یہ نہیں صحیح بنائی۔ تو دیکھیں اب ایک انسان جب کام کروا رہا ہے اس کے پسند کا نہ ہو، پھر اسے تھوڑا غصہ تو آتا ہے نا کہ مطلب میں نے جیسا کہا تھا ویسا نہیں ہوا، اس کا سزا بھی وہ اس کو دینا چاہ رہا ہے۔ مسجد میں روشنی بھی کم ہے، تم نے کام صحیح طریقے سے سر انجام نہیں دیا۔ میری کو کہتا ہے کہ میں تم نے لاکھوں شرفیاں ضائع کر دی ہیں، برباد کر دی ہیں۔ کہتا ہے کہ اب تمہاری جو سستی تھی، تمہاری سستی کی وجہ سے میں سزا دوں گا۔ وہ کانپنے لگ جاتا ہے خوف سے۔ وہ کہتا ہے اب میں کیا کروں؟ وہ بادشاہ سے معافی مانگتا ہے کہ میں نے پوری محنت اور دیانتداری سے کام کیا۔ وہ کہتا ہے نہیں، اب تمہیں اس کی سزا ملے گی۔ جو ہے وہ سلطان وہ جو ہے نا اس کو معافی نہیں مل سکتی، اس کو سزا ملے گی۔ جب وہ سزا کے لیے جلاد کو بلاتا ہے، جلاد کو جو انسان مطلب سر قلم کرتا ہے یا پھانسی دیتا ہے یا ہاتھ کاٹتا ہے، وہ معمار کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا ہے، جس سے وہ اس کا ہاتھ کاٹتے ہیں۔ قلم کرنا ہوتا ہے کاٹنا، کاٹ دیتا ہے۔ تو معمار کے ہاتھ سے خون جب نکلتا ہے وہ چیختا چلاتا ہوا قاضی کے پاس جاتا ہے۔ قاضی کیا ہوتا ہے؟ اس وقت کا جو مطلب فیصلہ سناتا تھا اس کے مظلوم کے خلاف، اس کا حق دلاتا تھا۔ ایک تو قاتل ہے نا جس نے اس کو قتل کیا ہے، اور جو مظلوم ہے جس کے اوپر ظلم کیا گیا ہے، ان کے جو فیصلہ ہے کرتا ہے اس کو بولتے ہیں قاضی، ٹھیک ہے۔ پھر قاضی کے پاس جاتا ہے، وہ قاضی سے کہتا ہے کہ آپ اسلامی قوانین پر چلنے والے ہیں، آپ دیکھیں میرے حق میں مطلب فیصلہ دیں، مجھے انصاف چاہیے، میں نے اپنا کام اچھے طریقے سے کیا ہے، تو اب میرے ہاتھ کاٹ دیے ہیں تو میں اپنے بچوں کا پیٹ کیسے پالوں، ٹھیک ہے، خدا را میرے ساتھ انصاف کریں۔ خدا را کا مطلب خدا کے واسطے، ٹھیک ہے۔ تو جو قاضی ہے وہ معمار کی فریاد سن لیتا ہے، اس کی بات کو سنتا ہے اور اسے سلطان کو عدالت میں بلا لیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ آپ عدالت میں آئیں، آپ کے اوپر ایک الزام ہے، ٹھیک ہے۔ وہ آ جاتا ہے تو کہتا ہے کہ کیا تم اس معمار کو جانتے ہو؟ وہ معمار کو سامنے کھڑا کرتا ہے، کہتا ہے ہاں جی ہاں میں جانتا ہوں۔ پھر وہ کہتا ہے کہ آپ تم نے اس کا ہاتھ بھی قلم کروایا ہے؟ وہ کہتا ہے جی کروایا ہے۔ کہتا ہے کہ تم نے اپنا جرم تسلیم کرتے ہو؟ جرم ہوتا ہے غلطی، تسلیم ہوتا ہے مان لینا۔ وہ کہتا ہے جی ہاں میں مانتا ہوں۔ تو قاضی کہتا ہے کہ اس بدلے میں تمہارے بھی ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے۔ دیکھیے وہ ایک بادشاہ تھا اس ملک کا، مطلب اتنے ملکوں پہ اس کی حکومت تھی، تو اس کو بھی قاضی نے کہا یہ اسلامی عدالت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، اگر تم نے ظلم کیا ہے کسی پر تو اس کی سزا تمہیں ملے گی۔ اس نے کہا کہ تم نے اس کے ہاتھ کاٹے ہیں، اب ہم تمہارے بھی کٹوائیں گے۔ تو جو قاضی سلطان تھا وہ قاضی کا فیصلہ سنتا ہے اور اپنے ہاتھ آگے بڑھا دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ لیں آپ میرے ہاتھ کاٹ دیں۔ تو دیکھیں وہ جو معمار ہے وہ منظر دیکھ کے بڑا حیران ہو جاتا ہے، چیخ کر بولتا ہے نہیں جناب عالی مجھے میرا انصاف مل گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مطلب ضروری نہیں میں اس کے ہاتھ ہی اس کو کٹوا رہا ہوں۔ دیکھیں کہ اگر وہ بادشاہ تھا وہ اس نے یہ نہیں کہا کہ نہیں کیوں میں کا بادشاہ ہوں میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، نہیں، اس نے کہا کہ نہیں اگر میں نے غلط کام کیا ہے یا مجھے مطلب نہیں کرنا چاہیے تھا، تو اس نے فوری طور پر کہا کہ ہاں واقعی اگر میں غلطی پہ ہوں تو مجھے اس کی سزا ملنی چاہیے۔ تو پھر وہ جو معمار تھا وہ کہتے ہیں کہ نہیں سلطان نے میں سلطان کو معاف کر دیتا ہوں کیونکہ اس نے اپنا مطلب غلطی مان لی ہے۔ تو پھر سلطان بھی جو ہے وہ معمار کو اس سے معافی مانگی اور ڈھیر ساری دولت لے کر رخصت ہو گیا۔ مطلب اس نے اس سے معافی مانگی معمار سے۔ سلطان نے کہا کہ میں نے تمہارے ساتھ غلط کیا ہے۔ پھر وہ اس کو کافی زیادہ رقم دیتا ہے کہ تم اپنے بچوں کا پیٹ پال سکو، بال بچوں کا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کچھ معنی تھے، ہمارا ہوتا ہے ساتھ،
ٹھیک ہے. جلاد کا میں نے آپ کو بتایا جو سر قلم کرتا ہے. ممار جو تعمیر کرنے والا ہوتا ہے. خدارہ خدا کے واسطے. قلم کاٹنا درست ٹھیک سر انجام دینا مطلب مکمل کرنا. ٹھیک ہے. سلطنت بادشاہت حکمران بادشاہ. ٹھیک ہے. بیل بوٹے نقش و نگار ہوتا ہے. اس کے بعد ہماری اس کی ایکسرسائزیں ایسے ہی آپ کے پاس ہم نے ورک شیٹ آپ کو دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اس ورک شیٹ میں آپ نے یہ پیج نمبر 35 اور 36 کی ریڈنگ کرنی ہے. اس کے بعد یہ الفاظ میں نے حکمران میں نے آپ کو بتایا بادشاہ قلم کرنا کاٹنا تسلیم کرنا مان لینا. اس کے بعد ہے یہ لکیر کے مترادف الفاظ کو ملائیں. خوشنما روشنی درست. اب یہ ان کے مترادف ہیں دیکھنا کس کے ساتھ ڈیپنگ ہوتا ہے. ٹھیک خوبصورت اور اجالا. مترادف کیا کہتے ہیں جن کے معنی مطلب جن کا مطلب ایک ہی ہو. جیسے خوشنما اس کا کیا ہے مطلب خوشنما کا مطلب کیا ہوتا ہے خوبصورت. ٹھیک ہے. روشنی اجالا ایسے آپ نے کرنے. اگر سوال ہے مسجد کی تعمیر پر کتنی اشرفیاں خرچ ہوئیں. کتنی ہوئی تھیں لاکھوں اشرفیاں. ٹھیک ہے. یہ مسجد کی تعمیر پر لاکھوں اشرفیاں خرچ ہو گئیں. اس کے بعد کیا ہے قاضی نے کیا فیصلہ سنا تھا. قاضی نے کیا کہا تھا کہ تمہارے بھی ہاتھ فیصلہ سنایا اپنا ہاتھ آگے بڑھا. ٹھیک ہے. اس نے کہا کہ تم نے اس جرم کے بدلے تمہارا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا ہوں. سلطان نے قاضی کا فیصلہ سنا اور اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا. آگے ہے درخواست برائے فیس معافی. آپ نے فیس معافی کی درخواست لکھنی ہے. اور اس میں اگر آپ کو کوئی پرابلم ہو کوئی سمجھ نہ آ رہی ہو کوئی ایشو ہو تو آپ دوبارہ سے اسکول میں ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. درخواست برائے فیس معافی یہ اردو بے کی بک میں ہے. یہ آپ لوگوں نے یہاں سے کرنی ہے. ٹھیک ہے. یہ درخواست برائے فیس معافی اس میں آپ کو پتہ ہے جیسے آپ کو پتہ ہے جناب پرنسپل صاحبہ الفجر لائسیم ہائی اسکول جناب عالیہ. آپ نے اس سائڈ پہ لکھنا ہے جناب عالیہ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہ رائٹ سائڈ پہ لکھنا ہے جناب عالیہ. پھر محترم گزارش ہے کہ میں آپ کے اسکول میں جماعت پنجم کا طالب علم ہوں. میرے والد صاحب بطور کلرک ملازم ہیں. ان کی تنخواہ اتنی قلیل ہے جس سے 8 افراد کا گزارا بڑی مشکل سے ہوتا ہے. مطلب وہ 8 لوگ ہیں. میرے 3 اور بھائی اسی اسکول میں زیر تعلیم ہیں. بڑھتی ہوئی زبردست مہنگائی کی پیش نظر میرے والد کے لیے تمام بچوں کا تعلیمی خرچ برداشت کرنا مشکل ہو گیا ہے. مطلب کہتے ہیں کہ ہم پہلے بھی 3 بھائی یہاں پہ پڑھے ہیں تو ہمارا تینوں کا خرچ جو ان کے لیے اٹھانا مشکل ہے. اس صورت میں میرا تعلیم حاصل کرنا دشوار ہو گیا مطلب مشکل ہو گیا ہے. اس لیے مہربانی فرما کر میں پوری فیس معاف فرمائی جائے تاکہ میں اپنی تعلیم جاری رکھ سکوں. یہ آئین نواز ہوگی آپ نے اس سائڈ پہ لکھنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے نیچے آپ نے الارض. ٹھیک ہے. پھر آپ کا تابع فرما شاگرد. ٹھیک ہے. یہ آپ نے اس کے ساتھ لکھنا ہے. یہ جو اسپیس کام تھی اس لیے میں نے ذرا آپ کو بتا دیا. اس کے نیچے الف بے جیم. ٹھیک ہے. یہ آپ نے ایک پوری لائن میں آپ کی نوٹ بک کی اسپیس زیادہ ہوتی ہے. آپ نے اس کا یہاں پہ آپ کا تابع فرما شاگرد ایک اکٹھا یہاں تک ہی لکھنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے آگے لکھنا ہے. یہاں اسپیس نہیں تھی اس لیے میں تھوڑا سا نیچے لکھ دیا الف بے جیم. ٹھیک ہے. یہ آپ نے اچھے سے یاد کر کے پھر اس کو آپ نے ورک شیٹ پہ سولو کرنا ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ کو کوئی پرابلم ہو آپ دوبارہ سے اسکول میں ہم سے آ کے رابطہ کر سکتے ہیں. شکریہ.